الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے کلام اللہ کی شروعات سورہ بقرہ سے کی، اور اللہ نے اپنے کلام کو خطاب کرتے ہوئے صاف اس کائنات کو بتا دیا کہ قرآن مجید ایک سچا کلام ہے، اور اللہ کے رسول حیات النبی جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام الصلاۃ والسلام آئے ہیں سبھی سچے ہیں، پاک ہیں، معصوم ہیں. تو جو بھی اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید کے احکام کو ادا کرے گا اور حیات النبی جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس سے پہلے تمام انبیاء کرام الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان رکھے گا، وہ کامیاب میں سے ہے. اور جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے گا اور رسول اللہ کی طرز زندگی کو اپنی زندگی میں نہیں اتارے گا اور پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام الصلاۃ والسلام تشریف لائے ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، تو اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب سوال آتا ہے کہ ہماری تربیت کی بنیادیں تو کئی ہیں، لیکن جو زندگی کی جد و جہد ہے اس جد و جہد کا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد میں ہم کس انجام کو تصور کرتے ہیں، کس انجام کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ ہم جنتی ہو جائیں، ہمیں جنت کی بشارت مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ میرے لیے جنت کا فیصلہ سنا دے. تو وہ اہل ایمان جنہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کی قربانی دی، صرف اور صرف اسلام کی خاطر، صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر، صرف اور صرف شریعت کو نافذ کرنے کی خاطر اللہ نے ایسے ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے.
اور جب یہ ایمان والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور تمام نعمتوں کی لذت اٹھائیں گے، اور جنت کا حال تو ایسا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے تحفتاً اتنے انعامات ہوں گے کہ ہم جو آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے وہ ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا، جو ہم اپنے لبوں سے کہیں گے وہ حاضر ہو جائے گا۔ تب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اکٹھا کرے گا اور سوال کرے گا، حل تردنا شیئا ازیدکم، اور بتاؤ میں تمہیں کیا اور چیز عطا کر دوں؟ تو اہل ایمان کہیں گے کہ اے میرے رب، آپ نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، آپ نے تمام نعمتیں ہمیں دے دیں، جن نعمتوں کا ہم تصور کرتے ہیں وہ نعمتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جو زندگی میں ہم نے کبھی دیکھا نہیں، سوچا نہیں، کسی چیز کا گمان نہیں کیا، اللہ آپ کے فضل سے آج وہ چیز ہمیں عطا ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی بھی اہل ایمان ایک نعمت سے غافل ہیں۔ جنت میں تمام نعمتیں عطا ہوں گی، لیکن ایک نعمت، وہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کا دیدار۔ تو جب اہل ایمان جنت پانے کے بعد اپنے رب کے سوال کے جواب میں یہ بات کہیں گے کہ اللہ آپ نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کرا تھا، ہمیں ہر نعمت مل گئی، تب اللہ رب العزت اپنے اہل ایمان کے اس جواب سے خوش ہو کے نور کے پردوں کو ہٹائیں گے اور اہل ایمان اپنے اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو کون نہیں چاہتا کہ ہم اپنے رب کا دیدار نہ کریں؟ اور اس مقام پہ پہنچنے کے لیے اگر ہم اپنے اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، دور نبوت کو دیکھیں، تو وہ بات یاد آتی ہے کہ ہمارے حج ٹرینر کے ذریعے بھی آپ کو یہ تاکید کری جا رہی ہے، علماء اکرام، مفتیان اکرام بھی آپ کو اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ حج کے دن تو صرف 5 ہیں، لیکن مدینے جانا یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا اظہار ہے، یہ عقیدت مندی کا اظہار ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ ہم جائیں تو رسول اللہ کو ہم سلام پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور پھر اس کے بعد ہم یہ جان لیں جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کے دونوں جانشین آپ کے ساتھ ہیں آپ کے روضہ مبارک میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو ہمیشہ سائے کی طریقے رسول اللہ کے ساتھ رہے، کہ رسول اللہ نے ایک بار کہہ دیا کہ اے ابو بکر، اللہ کی طرف سے ہجرت کا کبھی بھی فیصلہ آ سکتا ہے، تو جب ہجرت کا فیصلہ آ گیا، ہجرت کا حکم آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جب گئے تو دروازے کھولے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، تمہیں کیسے معلوم؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جس دن آپ نے کہا تھا کہ اللہ کا حکم تبھی سے آ سکتا ہے، یہ خادم تبھی سے تیار ہے۔ تب آپ ہجرت کر کے ایک غار میں رسول اللہ کو لے جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آپ کے لیے، وہ معصوم بچی آپ کے لیے رسول اللہ کے لیے کھانا لایا کرتی تھی چپکے چپکے۔ ایک روز ابو جہل کو پتہ چل گیا تو ابو جہل نے حضرت ابو بکر کی بیٹی کو روکا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہارا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ کیونکہ ابو جہل جانتا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ہوں گے رسول اللہ وہیں ہوں گے، کیونکہ حضرت ابو بکر سائے کی طریقے رہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ۔ تو بیٹی نے انکار کیا، بتانے سے انکار کیا، تو ابو جہل نے ظلم کرا، ہاتھ میں جو بھی تھا وہ مار دیا، تو چہرے مبارک سے اس بچی کے جو ہے خون آنے لگا۔ تو جب آئیں غار کے پاس، حضرت ابو بکر انتظار کر رہے تھے۔ اب آپ تصور کریے، ماشاءاللہ زیادہ تر لوگ صاحب اولاد ہیں، ایک باپ کے لیے بیٹی کی محبت کتنی ہوتی ہے۔
کوئی بیٹی کی طرف انگلی اٹھا لے، اس کی حرمت کے اوپر حملہ کر دے، اس کو بھلا برا کہہ دے، ایک باپ کا سینہ تڑپ جاتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر جو خادم رسول بھی ہیں، خادم رسول بھی ہیں اور ایک باپ بھی ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی لہو لہان ہے، پوچھتے ہیں کیا ہوا، بیٹی بتاتی ابو جہل ملا تھا، ابا آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور رسول اللہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن میں نے اس سوال کا انکار کیا، میں نے جواب دینے سے انکار کیا تو اس نے غصے میں آ کے، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، اس نے میرے سر پہ مارا ابا۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیٹی اللہ اس کے رسول کے لیے صبر کر لو، آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں کہ بیٹی اللہ اس کے رسول کے لیے صبر کر لو۔ یہ ہیں حضرت ابو بکر کہ رسول اللہ کے روضے پہ جا کے ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت عمر وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ دور خلافت میں مسجد نبوی سے ایک پنالہ بہہ رہا تھا، حضرت عمر نے چاہا کہ اس میں کچھ ترمیم کر دی جائے، اس کے نظام میں یہ لوگوں کو دقت دے رہا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس پنالے کا رخ بدل دیا جائے۔ ایک صحابی آئے، ایک انصار آئے، کہنے لگے یا امیر المومنین، اے عمر کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کس نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، کس کے حکم سے لگا تھا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ وقت حالات ایسے ہیں کہ یہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، لہٰذا میں اس میں ترمیم کروں گا، میں اس میں چینجمنٹ کروں گا۔ تو وہ انصار صحابی کہتے ہیں یا امیر المومنین، یہ رسول اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھوں مبارک سے لگا تھا۔ حضرت عمر فاروق چوپارہ بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے لگایا تھا، آؤ میری پیٹھ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، جو رسول اللہ نے نظام طے کر دیا اس عمر کی مجال نہیں کہ اس میں کچھ ترمیم کر سکے۔ یہ ہے محبت۔ تب ہم سلام ادا کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب ہم مدینے میں ہوتے ہیں اور مدینے کی صدا جب کانوں میں جاتی ہے اذان کی، تو ایک حاجی کو یہ تصور ہو جانا چاہیے کہ یہ جو اذان کا سلسلہ ہے یہ بھی ایک خادم رسول، محب رسول کی طرف سے ہے۔ کون؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت بلال حبشی کی محبت کی ضمانت رسول اللہ کی بشارت ہے۔ کیا؟ کہ رسول اللہ جب آپ دنیا سے پردہ کر گئے تو ملک شام کی طرف کوچ کر گئے تھے حضرت بلال حبشی، غم و زدہ مدینہ شہر کو چھوڑ دیا تھا آپ نے، ملک شام کی طرف چلے گئے اور اسلام کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنے لگے، جنگوں میں جو ہے مصروف ہو گئے اور اسلام و تبلیغ کرنے لگے۔ ایک روز ایک رات رسول اللہ آپ کے خواب میں آتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے بلال، کیا ناراض ہو مجھ سے؟ تمہیں میری یاد بھی نہیں آتی؟ ایک انسان جب کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، یا ایک انسان جس کو اغوا کر کے کسی دوسرے ملک لایا گیا ہو اور اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے، تو اس کی بے چینی کیسی ہوتی ہے، اس کا ذہن کیسا ہوتا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہوتی ہے۔ تصور کریے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ آپ نے راتوں رات میلوں کا سفر طے کیا، مدینے آئے، مدینے میں لوگوں نے حضرت بلال حبشی کو دیکھا، حضرت حسن آئے، التجا کرنے لگے، اے بلال چاچا، اے چاچا بلال۔ وقت گزر گیا، آپ کی اذان نہیں سنی، آپ اذان دے دیے۔ حضرت بلال حبشی فرمانے لگے کہ اے بیٹا حسن، میں جب بھی اذان دیتا تھا اور جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو رسول اللہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکراتے تھا، وہ چہرہ مجھے نظر نہیں آتا۔ جب آپ نے بہت التجا کری، لوگوں نے التجا کری، تو حضرت بلال حبشی نے جب اذان دی تو لوگ اپنے گھروں سے بھاگتے ہوئے بے چینی میں ایسے آئے کہ جیسے رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، جیسے وہ دور آ گیا ہے۔ یہ محبت ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب آپ حج کے سفر میں معصوم بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھیں تو یہ بھی تصور ہونا چاہیے، جب آپ ان کے ساتھ پیش آئیں، معصوم بچوں کے ساتھ پیش آئیں، تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
کہ یہ مسجد نبوی ہے، یہ حدود ہے، یہ حج کا سفر ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی سرزمین ہے، یہاں پر ایسے ہی حضرت حسن بھی کھیلا کرتے ہوں گے، عبادتوں کو انجام دیا کرتے ہوں گے، اور جب کوئی بیٹی اپنے باپ کو حج کرا رہی ہو، اپنی خدمت پیش کر رہی ہو اپنے باپ کے ساتھ، تو تصور ہو جانا چاہیے کیا مقام ہوگا زہرہ بتول کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ چکی پیس رہی ہیں اور تسبیح فاطمہ پڑھ رہی ہیں، اور جب سوال کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بچھڑے کا بچہ ہے میری بیٹی، یا میں تمہیں یہ دے دوں یا میں تمہیں وہ بتا دوں جو تمہارے لیے آخرت کے لیے مفید ہو۔ تو کیا بیٹی ہے، کیا جنت کی سردارنی ہے خواتینوں کی، یہ فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ جو میرے لیے آخرت میں مفید ہے آپ مجھے وہ عطا کر دیں۔ کہیں گے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ وہی بیٹی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجلس میں سوال کیا کہ بتاؤ کہ ایک خواتین کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، سب سے بہتر کیا ہے اس کی زندگی میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئے، اور تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک عورت ایک خواتین کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر اس کے اوپر نہ پڑی ہو، اور نہ اس کی نظر کسی غیر محرم کے اوپر پڑی ہو۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ جواب علی کہاں سے لے کے آیا ہو؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کی دہلیز سے لے کے آیا ہوں، آپ کی لگتے جگر فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب کو یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم حج کے سفر میں ہیں، ہم اپنی عبادت تو کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو تو لے رہے ہیں، لیکن اگر اس نعمت میں اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہوئی، یا ہم نے اس نعمت میں ہدایت کی طلب نہ کری، تو وہ نعمت خالی ہے، نہ وہ دنیا میں ہمارے کام آئے گی اور نہ وہ آخرت میں ہمارے کام آئے گی۔ ہم حج تو کر آئے، جب ہم مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، دن نزدیک آ رہے ہیں کہ اب گھر واپسی جانا ہے، کیا تڑپ ہوگی، کیا دل کے حالات ہوں گے کہ کعبے کو دیکھ رہے ہیں، مدینے کو دیکھ رہے ہیں، اس شہر کی لذتوں سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی بے شمار لامحدود نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی ایک حاجی کی، لیکن اس کیفیت کے ساتھ یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم جیسے نماز کو ادا کرتے ہیں، جیسے ہم قرآن کی تلاوت کو ادا کرتے ہیں، جیسے ہم روزے اور حج اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ایسے ہی جب ہم حج سے واپسی ہو رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے ہم اپنے لیے، اپنی زندگی کو اور آخرت کے لیے کون سی ہدایت لے کے لوٹ رہے ہیں۔ اگر ہمارے حج میں، ہماری اس عبادت میں اگر ہدایت نہ ہوئی ہمارے لیے تو سب کچھ بیکار ہے۔ ہم خود تصور کریں، ہم گئے، ہم نے ایک ارکان ادا کیا اور ہم آ گئے، نہ ہم نے اللہ سے ہدایت کی، اپنی زندگی میں تبدیلی کی، نہ ہم نے اللہ سے طلب کری، نہ دعا کری، تو ہم نے کیا کرا؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر آزمائشیں بہت ہیں۔ کون سی آزمائش ہے ہمارے اوپر؟ ہمارے لیے آزمائش یہی ہے کہ آج 4 ویپاری آ گئے تو کل سناٹا ہو گیا، کل کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج آزمائش یہ ہے کہ آج ہمیں اللہ نے صاحب اولاد نہیں بنایا، یا ہماری اولاد ناقص چلی گئی، صرف یہ ایک آزمائش ہے۔ یا یہ آزمائش ہے کہ ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ کیا یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم ڈگریز حاصل کر رہے ہیں، نوکری کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں میرا نصیب نہیں کھل رہا ہے؟ یہ کون سی آزمائش ہے؟ کیا یہ آزمائش اس آزمائش سے بھی بڑی ہے کہ جہاں پر اولادیں شہید ہو رہی ہیں، جہاں پر مائیں دیکھ رہی ہیں کہ اس کے آگے اس کی اولاد شہید ہو رہی ہے، اور وہ ماں کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے؟ کیا یہ آزمائش اس سے بڑی آزمائش ہے کہ ایک مٹی کے ملبے میں ایک باپ اپنے گھر والوں کے عضو کو بٹور رہا ہے جو ظالم کے ظلم سے شہید ہو گئے؟ کیا یہ اس سے بڑی آزمائش ہے؟ کیا یہ اس سے بڑی آزمائش ہے کہ ایک بزرگ شخص، ایک ضعیف آسمان کی طرف دیکھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے اسلام کی بیٹیوں
کبھی بے پردہ نہ ہوئی تیرے آسمان کے نیچے بھی، لیکن اللہ ظالموں نے ان کی حرمت پہ حملہ کر دیا، یا اللہ تو انصاف کر۔ تیرے آسمان کے ستاروں نے جن بیٹیوں کے سروں کے بال کو نہ دیکھا، ظالموں نے ان کی حرمت کے اوپر حملہ کیا، یا اللہ تو انصاف کر۔ کیا اس سے بڑی کوئی آزمائش ہے ہمارے پاس؟ کیا ایسی آزمائش ابھی تک کے ہے ہمارے پاس؟ نہیں، نہ ہمارے پاس نہ آپ کے پاس۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو، کوئی اس دور آزمائش سے گزر رہا ہو، اللہ اس کی آزمائش کو آسان کرے، ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرے، ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ سے مؤدبانہ یہی گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات عبادات کے ساتھ دل میں ایک تڑپ بھی رکھیں، یا اللہ جب میں یہاں ہر قدم پہ اللہ میرے لیے ہدایت کے راستے کھول دیجئے، ہر قدم پہ مجھے توبہ کی توفیق دے دیجئے۔ اور میں آخری بات آپ سے صرف یہی کہوں گا، 1 منٹ میں انشاءاللہ یہ بات کو ادا کروں گا کہ ہم لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر آج یہ بات نہیں ظاہر کرتا ہوں آپ سے، تو یقیناً میں اپنے لیے مطلب رکھ رہا ہوں۔ ابھی نہ میں نے مکہ مکرمہ کو دیکھا، نہ مدینہ منورہ کو دیکھا، دل میں تڑپ بہت ہے، پتہ نہیں اللہ کب وہ جو ہے وقت لائے گا، لیکن دل میں تڑپ ہے کہ جب اللہ کے سامنے جاؤں گا تو اللہ میرے ذہن کو اتنا کھول دے کہ میں اپنی اس بات کو مان سکوں۔ ہم کعبے کے سامنے اپنی نمازوں میں ہر جگہ یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے، یا اللہ میرے تجارت کو جو ہے مال و برکت پہ پہنچا دے، یا اللہ میری بیٹی کا نیک صالح نکاح عطا فرما دے، یا اللہ تمام لوگ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اپنی اپنی نسبت کے حساب سے، ضرورات کے حساب سے ہم دعاؤں کو ادا کرتے ہیں، لیکن ہم ذرا تصور کریں ان جانشینوں پر جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی جان مال کو اسلام کے لیے قربان کر دیا، اسلام کے لیے قربان کر دیا، کہ جب وہ اللہ کے سفر پہ ہوتے تھے، اللہ کے راستے کے سفر پہ ہوتے تھے، تو کیا دعا کرتے ہوں گے؟ یا اللہ میری ذات زندگی پہ اسلام کو نافذ فرما دیجئے، اور میرے ذریعے میری رہائش کی جگہ پر، یا میری ذات نفس کے اعتراف میں جو لوگ بھی مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، یا اللہ ان کی زندگی میں بھی اسلام کو نافذ فرما دیجئے، یا اللہ مجھے شہادت فرما دیجئے۔ کون ایسا صحابی جس نے شہادت کی طلب نہیں کری؟ شاید کوئی نہیں، سب نے شہادت کی طلب کری ہے۔ یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دیجئے، شہادت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ میری جان مال کو اپنے راستے میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ میری زندگی میں ایسے مقامات لا دیجئے، ایسا وقت لا دیجئے کہ میری ذاتی زندگی لا غالب الا اللہ کے لیے قربان ہو جائے، اور جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو میری زبان پہ صرف لا غالب الا اللہ ہو۔ جب آپ کعبے کے سامنے یہ دعا کریں گے، سچی نیت کے ساتھ دعا کریں گے، تو یقیناً اللہ آپ کو شہادت نصیب کرے گا، اور شہادت کا مقام کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہادت، شہیدوں کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ شہیدوں کا مرتبہ بہت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنے حج کو مخلصی کے ساتھ ادا کریں، اپنی عبادتوں کو مخلصی کے ساتھ ادا کریں۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ درخواست کروں گا کہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، ہم سب کے لیے بھی دعا کریں۔ اور پچھلی بار جو ایک بات کہی تھی وہ آج پھر آپ سے کہوں گا کہ اگر وہاں پر کوئی ایسا اہل ایمان مل جائے جو دوسرے ملک کا ہو، بالخصوص میں کہوں اگر کوئی فلسطینی ہو یا ملک شام کا ہو، اور یا کوئی ایسے ملک کا ہو کہ آپ اس کو جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے عرصوں سے ظالموں کے ظلم کو سہیں، لیکن یہ اسلام پہ قائم رہے ہیں، انہوں نے اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو قربان کر دیا، تو ایسے لوگوں سے معافی طلب ضرور کریں، ان سے معذرت کریں کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا حق نہیں ادا کر سکا، اور ایسے لوگوں سے دعا کے لیے بھی گزارش کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ میرے لیے دعا فرما دیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے بہت نزدیک ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ رب العزت
آپ کو احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ساتھ جا رہی خواتین حضرات کے اوپر بھی صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اعتراف میں جو لوگ ہوں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔